ہے کہ معمولی فساد اس وقت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کرتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو حکم بلائی کا دیتے ہیں اور خود وہ برائی کرتے ہیں. تو یہ فتنہ فساد یہ تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس لیے جو پیشوا ہیں، جو مقتدا ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا کردار عوام کے سامنے یوں پیش کریں کہ عوام کا دل کرے کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں. حضرت عدی بن حاتم آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات دیکھیں گے، اہل جنت کی نعمتیں دیکھیں گے. پھر ندا دی جائے گی کہ ان کو لٹا دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں. یہ ندا سن کر ایسی حسرت سے لوٹیں گے کہ جیسی حسرت ان سے پہلے لوگوں پر کبھی نہیں ہوئی ہوگی. پھر وہ عرض کریں گے کہ اے رب، اگر تو نے ہمیں یہ ثواب نہیں دینا تھا، یہ ہمیں نعمتیں نہیں ملنی تھیں، یہ تیار کردہ نعمتیں ہمیں دکھائی کیوں؟ ان کو دکھانے سے پہلے ہمیں جہنم میں بھیج دیا ہوتا تو ہم پر جہنم میں جانا آسان ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں ارادتاً، میں نے جان بوجھ کر تم سے ایسا کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ملتے تھے عاجزی و انکساری کرتے تھے. جب لوگوں سے ملتے تھے تو تم جھک جھک کر ملتے تھے، نیک بن کر ملتے تھے. تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دل میں موجود نہیں تھی. تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں برا کہیں گے، لیکن مجھ سے نہیں ڈرتے تھے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا. فرمایا تم لوگوں کی عزت کرتے تھے، میری عزت نہیں کرتے تھے. لوگوں کے سامنے نیک عمل کرنا، لوگوں کو اچھا مرتبہ دینا، اپنے اچھے مرتبے کو ان کے سامنے رکھنا، یہ ان کی عزت ہے. لیکن جب بندہ تنہائی میں ہو اور اپنے رب کی نافرمانیاں کرے، گناہ کرے، تو یہ گویا رب کی عزت کرنا تو نہ ہوا، رب کی قدر کرنا تو نہ ہوا. قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا نا کہ تم نے اللہ کی ویسی قدر نہ جانی جیسی قدر جاننے کا حق تھا. تو فرمایا تم نے لوگوں کی تو عزت کی، میری عزت نہ کی. تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن میری وجہ سے برائی نہیں چھوڑتے تھے. آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں.